سلام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔ سلام کے ذریعے سے آپسی اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ سلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سلام کے ذریعے سے انسان کے اندر جو تکبر ہوتا ہے، بڑا پن جو ہوتا ہے، گھمنڈ جو ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ سلام کے ذریعے سے انسان دوسرے انسان کو دعا دیتا ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر اور آپ کے اوپر برکتیں ہوں۔ سلام ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سلام اور کلام، سلام اور اچھا کلام، یہ دونوں چیزیں بخشش کے باعث ہیں۔ انسان سلام کرے اور اچھا کلام کرے، یعنی اچھی گفتگو کرے، تو یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث شریف آپ نے بار بار سنی ہوگی، اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالبادی بالسلام بریء من الکبر، اور ایک حدیث شریف میں کہا گیا کہ السلام قبل الکلام، کہ سلام کرو بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو، بعد میں کلام کرو۔ جب انسان سلام کرتا ہے تو ایک اچھا بھی لگتا ہے، سامنے والے کے دل میں ایک عظمت بھی آتی ہے۔ جب انسان سلام کرنے کے بعد شروع کرتا ہے تو سامنے والے شخص کے دل میں ایک عظمت آ جاتی ہے اور محبت قائم ہو جاتی ہے، اور محبت سامنے والے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سلام ایک ایسا دعائیہ ہے، کلمہ ہے۔ سلام دعا بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، تذکیر بھی ہے۔ سلام اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا ولا تسلموا، کہ ایمان والو تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، پہلے اجازت لے کر سلام کرو، پہلے اجازت مانگو، اس کے بعد سلام کیا کرو۔ سلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو آپ سے جو رنجشیں ہوتی ہیں، آپ سے جو اختلافات ہوتے ہیں، آپ سے جو کدورتیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ رب العزت ختم فرما دیتے ہیں۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا، سلام میں آگے بڑھنے والا، اور سب سے پہلے سلام کرنے والا یہ گھمنڈ، غرور اور تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان تین چیزوں کو اپنا لیں، تین چیزوں کے اوپر اگر عمل کرنے لگ جائیں تو مسلمانوں میں باہم تعلقات مضبوط ہوں گے، مسلمانوں میں آپس میں محبتیں قائم ہوں گی، مسلمانوں میں آپسی جو رنجشیں ہیں ختم ہو جائیں گی، مسلمانوں میں جو عداوتیں، جو دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ صرف تین باتوں کے اوپر عمل کر لے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم ملو آپس میں تو سلام کرنے میں پہل کرو، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کرو۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اور جب انسان جب ادھر سے سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب بھی یہی کہ آپ پر بھی اللہ رب العزت سلامتی، آپ پر بھی اللہ رب العزت سلامتی والا معاملہ کرے، برکت نازل کرے، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہم کو سلام کے صحیح الفاظ ہی یاد نہیں رہتے، السلام علیکم بس کہتے رہتے، اللہ اکبر۔ ہم دنیا تو وہ سیکھتے ہیں، دنیا کا ایک ایک عمل ہم سیکھتے ہیں، دنیا کے اوپر ہماری محنتیں اور کاوشیں بالکل بھرپور لگتی ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں
تو دین کو نہیں سیکھتے، ہم قرآن کو نہیں سیکھتے، دینی اعتبار سے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم دور نہیں کرتے، دینی اعتبار سے ہمارے اندر جو بہت ساری ایسی کمزوریاں ہیں، نماز کے اعتبار سے ہماری نماز درست نہیں، ہمارے اندر جیسے سورہ فاتحہ ہے یا دعائے قنوت ہے، دعائے معصورہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں سیکھتے۔ ہم سیکھتے تو دنیا کو سیکھتے ہیں کہ ہاں کون سی اب دوا ڈالنا ہے، آکسیجن آ گیا کون سی دوا ڈالنا ہے، کون سی دوا زیادہ معتبر رہے گی، کس دوا کے ذریعے سے انلی زیادہ سے زیادہ مریں گی۔ دنیا کو سیکھنے کا ہم نے پلاننگ کی، لیکن دین کو سیکھنے کا کبھی ہم نے مزاج نہیں بنایا۔ ہمارے سلام کے الفاظ درست نہیں، آپ یقین جانیں، السلام علیکم السلام علیکم، ارے السلام علیکم کا مطلب تو یہ ہوگا کہ خدا کرے تم پر موت آئے، کیا مطلب ہے؟ خدا کرے تم کو موت آئے۔ ہم اپنے بھائی کو بد دعا دے رہے ہیں، یوں سمجھ لو۔ ہمارے صحیح الفاظ ہونا چاہیے، سلام کا صحیح تلفظ ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سلام میں پہل کرنا، اس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے، استحکام پیدا ہوگا جب انسان سلام کا آپس میں رواج ڈالے گا اور سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ جب تم کسی کو مخاطب کرو، کسی کو پکارو، تو جو اس کا سب سے اچھا نام ہو، جو اس کا سب سے اچھا لقب ہو، اس لقب کے ذریعے سے، نام کے ذریعے سے پکارا کرو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ تمہاری مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ دیا کرو، کشادہ ہو جایا کرو۔ یہ تین کام اگر مسلمان اپنا لے تو فرمایا کہ آپس میں محبتیں بالکل قائم ہوں گی، آپس کی جو دشمنیاں ہیں اور جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائیں گی اگر انسان تین باتوں کے اوپر عمل کر لے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ دیکھ لیں، سلام کا رواج تھا، اس میں فرمایا کہ کوئی کچھ کہتا سلام، کوئی کچھ کہتا آئینہ کا آئینہ، کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے، ٹھنڈا رکھے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو۔ اور ابھی بھی غیر مسلموں میں دیکھ لو آپ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ اور نمستے، نہ جانے کیسے کیسے۔ تو ہر مذہب میں سلام کا رواج ہے اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن جب اسلام آیا، جب شریعت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پھیلایا تو تمام چیزوں کو پر بینڈ لگا دیا اور کہا یہ جامع کلمات استعمال کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان سے بالکل مطمئن رہتا ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ بالکل مجھ سے مطمئن رہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، کہ نہ وہ زبان سے تکلیف پہنچائے دوسرے مسلمان کو، نہ ہاتھ سے وہ تکلیف پہنچائے۔ اس کو بولتے ہیں مسلمان، اس کو بولتے ہیں ایمان والا، اس کو بولتے ہیں شریعت پر عمل کرنے والا، اس کو بولتے ہیں مسلمان، ایمان والا، مومن، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تکلیف دینے سے۔ آج ہم خود غور کر لیں کہ ہمارا پڑوسی کتنا محفوظ ہے، ہمارا پڑوسی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، ہم دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں یا نہیں پریشان کر رہے ہیں۔ سلام ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ اس سلام کے ذریعے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک حدیث شریف کو بار بار سنا ہوگا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی لگی ہوئی تھی، ایک کوئی صحاب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا اس کے لیے 10 نیکی، یعنی اس کے لیے اس کے کھاتے میں 10 نیکی لکھ دی گئی۔ ایک دوسرے صحاب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک لفظ آگے بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور جب بیٹھ گئے پھر کہا کہ اس کے لیے 20 نیکی۔ ایک تیسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
وہ مجلس میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے جواب دیا اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے پوری 30 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ 30. پتہ یہ چلا جب انسان جب ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے 30 نیکی کماتا ہے. کتنی نیکی؟ 30 نیکی. شروع والے آئے انہوں نے کتنا سلام کیا؟ صرف اتنا کہا السلام علیکم 10. پھر دوسرے آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک لفظ بڑھا دیا تو 20 نیکی. اور تیسرے جب آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا مکمل سلام کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری 30 نیکیاں لکھ دی گئی. پوری 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی. اس کو 30 نیکی ملے گی. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان السلام قد انتہا البرکہ، کہ دیکھیے سلام جو ہے البرکہ پہ ختم ہونا چاہیے. اس سے آگے سلام مسنون نہیں ہے، صرف مسنون اتنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ اس کے آگے بھی کہتے ہیں یہ مسنون نہیں. فرمایا کہ البرکہ اس پہ ختم ہو جانا چاہیے، سلام اس پر ختم ہو جانا چاہیے. انسان جب جیسا بتایا گیا، عمل کے لیے جیسا کہا گیا اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی اور کامرانی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. ہم آپس میں سلام کو رواج دیں. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اگر 3 کام کرے تو وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام افشوا السلام تدخلوا الجنت بالسلام. سب سے پہلا کام اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا. سب سے پہلا کام یہ بتایا گا حدیث شریف میں. اور دوسرا کام یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اگر استطاعت دی ہے، مالی اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، وَاطِعِمُوا الطَّعَامَ، تو آپ دوسروں کو کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا کہ کھانا کھلانا، پہلا اللہ کی عبادت، دوسرا کام کھانا کھلانا. اور تیسرا کام یہ بتایا افشوا السلام، کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، رواج دو. آج ہمارے درمیان سے سلام کا رواج بالکل نکل چکا. سلام کا کوئی طریقہ نہیں، سلام کا کوئی رواج نہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس سے گزر رہا ہے، کوئی سلام نہیں. مسلمان گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی سلام نہیں. بیوی سے کبھی سلام نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو کبھی سلام نہیں کرتا. جبکہ اگر ہم شریعت کو اگر سمجھیں گے، شریعت کو سمجھ کر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جتنے فتنے فساد ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں ہمارے گھروں میں یا علاقے میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گاؤں میں، تمام ختم ہو جائیں گے. سلام کا رواج ہم سلام کا رواج تو دیں، ہم سلام کو ہم آپس میں پھیلائے تو صحیح. اس لیے ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص دن میں 20 مرتبہ اگر سلام کر لیتا ہے، دن میں صرف 20 مرتبہ اگر سلام کر لیتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. چاہے جماعت کی شکل میں کرے یا ٹکڑے کی شکل میں کرے. یعنی مطلب 5 ان سے کر لیا، 5 مرتبہ ان سے کر لیا الگ، یا ایک مرتبہ فلاں صاحب سے کر لیا. اس طریقے سے دن میں 20 مرتبہ اگر سلام کر لیتا ہے، اور اگر اس کا اسی دن اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اور یہ معاملہ رات کا بھی ہے کہ اگر انسان رات میں اگر 20 لوگوں کو اگر سلام کر لے، چاہے جماعت کی شکل میں کرے، یعنی اگر 20 لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں جا کے کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا 20 مرتبہ سلام ہو گیا. ایک ملے صاحب ان سے کر لیا آپ نے، 5 ملے ان سے کر لیا. تو اس طریقے سے اگر ہم 20 مرتبہ اگر رات میں اگر سلام کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس انسان کا اسی رات میں اگر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. کتنے زبردست فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ہماری نفرتوں کو ختم کر دیتے ہیں،
آج ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم میں آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں بغض و عداوت ہے، آپس میں کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے سلام کو رواج نہیں دیا، سلام کو اپنایا نہیں، شریعت کو ہم نے سمجھا نہیں، شریعت کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، شریعت کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، شریعت کو ہم نے کبھی سیکھا نہیں، شریعت کو کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارا زندگی کا جو معاملہ ہے، ہمارا معاشرہ کا جو معاملہ ہے، ہمارے گھریلو جو معاملہ ہے، ہمارا علاقے کا جو معاملہ ہے، وہ درہم برہم ہوا ہے، یعنی بیکار اور خراب ہوا پڑا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے میرے عزیزو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں جو بتائی ہیں اور جو سلام کے بارے میں جو حقوق جو بتائے ہیں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہم کو بتائے ہیں، ان حقوق کو اگر ہم ادا کریں گے تو پھر یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی، آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ تم مومن کامل نہیں ہو سکتے، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنو، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنو، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، حتی تؤمنو، جب تک کہ تم کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے، تمہارا ایمان پاورفل نہ ہو جائے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کہ تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم مومن کامل نہیں ہو سکتے، حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ایمان والے کی نشانی اور علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھتا ہے، محبت کو باقی رکھتا ہے، محبتیں بانٹتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اسی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتا دوں، اذا فعلتم، کہ جب تم اس کو کرو گے تو تمہارے درمیان تحاببتم، تمہارے درمیان محبتیں قائم ہوں گی، تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، افشوا السلام، کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، تمہارے درمیان محبتیں قائم ہوں گی۔ دیکھیے پہلے کیا فرمایا، تم جنت، دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن کامل نہ بن جاؤ۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم مومن کامل نہیں بن سکتے کہ جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور آپس میں محبت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا، فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ محبت کا ایک ہی راستہ ہے آپس میں محبت قائم کرنے کا اور آپسی عداوتیں ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے افشوا السلام، کہ آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ آج کل ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو سلام کرتا ہے، اس کو ارے یہ تو ہر جگہ سلام کرتا رہ پھرتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ، یہ اللہ کا نام ہے۔ اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں جو دو مسلمان جب ملتے ہیں اور آپس میں جب سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ کہ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے سلام کرتا ہے اور جب مصافحہ کرتا ہے تو ان کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو۔ آپس میں جب تم سلام کو رواج دو گے اور سلام کو عام کرو گے تو پھر تمہارے درمیان محبتیں بٹیں گی، تمہارے اندر کا جو گھمنڈ ہے وہ گھمنڈ ٹوٹے گا،
تمہارے اندر جو تکبر ہے وہ ٹوٹے گا۔ جب انسان سلام کرتا ہے تو اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں نبی کے طریقے کو اپنانے والا ہوں، میں شریعت کو جاننے والا ہوں، میں شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ رب العزت آپ پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں، اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، آپ کو اللہ رب العزت تمام بیماری مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ سلام کا انداز ہوا کرتا ہے، یہ سلام کا مطلب ہے۔ آج ہم نے سلام کو بس یوں ہی سرسری سمجھ لیا، جبکہ یہ سلام جب ہمارے درمیان سے چھوٹ گیا تو ہم نے اندرونی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی ہمارا ظاہر بھی خراب ہوا اور فرمایا کہ باطن بھی خراب ہو گیا۔ اس لیے میں نے حدیث شریف جو سنائی نا کہ جو بھی شخص صرف دن میں 20 بندوں کا اگر سلام کر لے گا، اگر اس کا اسی دن اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی رات میں اگر 20 لوگوں کو اگر سلام کر لے گا، چاہے جماعت کی شکل میں ہو چاہے الگ الگ، تو اور اگر اس کا اسی رات اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔